دنیا کے معزز دوستو، میں ہوں سیدہ شہزادی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، خالق کائنات نے 5 چیزوں کا علم اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، جن میں ایک ظہور امام مہدی علیہ السلام بھی ہے۔ لہٰذا اس بات کا علم خدا کو ہے کہ آپ کب ظہور فرمائیں گے، کون سی تاریخ ہوگی، کون سا دن ہوگا، کون سا سن ہوگا۔ لیکن حدیث رسول میں اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ مہدی طاق سال میں ظہور فرمائیں گے، جو 1 3 5 7 9 سے مل کر بنے گا، مثلا 1300 1500 1700 1900 1000 3000 5000 7000 اور 9000۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اسم گرامی کا اعلان بذریعہ جناب جبرائیل علیہ السلام کر دیا جائے گا، اور ظہور یوم عاشور ہوگا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ نشانیاں بھی بتائی گئیں کہ وہ نشانیاں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ لوگ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے نماز اور قرآن پڑھیں گے۔ کم ظرف لوگوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور جاہل لوگوں کی عزت کی جائے گی۔ طلاق کی شرح اتنی عام ہو جائے گی کہ ہر 10 میں سے 7 خواتین طلاق یافتہ ہوں گی۔ ہر کوئی شخص ایک دوسرے کو غلط کہے گا۔ اگر کوئی شخص برائی کرے گا تو اسے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی۔ قتل و غارت گری کا سلسلہ عام ہو جائے گا۔ امراض جنم لیں گے، ہر طرف خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ ماں باپ اپنی اس بیٹی کی تعریف کریں گے جو ناچ گانا کرتی ہوگی، اور قرآن پڑھنے والی بیٹی کو ملامت کریں گے۔ ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے چھوٹے بھائی کا قد بڑے بھائی کے قد سے قدرے لمبا ہو جائے گا، اور چھوٹے بھائی ہی بڑے بھائی کی عزت نہیں کریں گے۔ لوگ گھروں میں قرآن مجید کو ایسے رکھیں گے جیسے کوئی عام کتاب ہو۔ قرآن مجید کو صرف خوبصورتی کے لیے الماریوں کی زینت بنایا جائے گا۔ بے حیائی، شراب نوشی، جھوٹ، بدکاری، غیبت ہر طرف عام ہو جائے گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو احادیث میں بتائی گئی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بحکم خدا امام مہدی علیہ السلام ابھی ظہور فرماتے ہیں تو دنیا یوم عاشور کی طرف لوٹ جائے گی۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام یوم عاشور ظہور فرمائیں گے۔ آپ کے ظہور کے وقت، تاریخ، دن اور سن سمٹ کر وہی ہو جائیں گے جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ احادیث کا رتبہ کم نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین صرف وہی بولتے ہیں جو خدا کی طرف سے حکم آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔